بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ہجرت کے مبارک سفر کا آغاز فرمایا تو پہلے 3 شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما رہے۔ اس دوران میں ہر روز جب شب کا اندھیرا گہرا ہو جاتا تو کثرتی بدن کے ایک خوبرو نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قریش مکہ کی دن بھر کی تمام کارروائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتے اور پھر وہیں غار میں سو جاتے۔ آخر شب میں چپکے سے اٹھتے اور مکہ جا کر قریش میں گھل مل جاتے۔ یہ ایسا نازک موقع تھا کہ اگر مشرکین مکہ کو اس نوجوان پر مخبری کا ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا تو شاید وہ ان کو زندہ نہ چھوڑتے۔ یہ سعادت مند نوجوان جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت و خدمت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ماں کا نام قتیلہ بنت عبدالعزیٰ تھا جو قبیلہ بنی عامر بن لؤی سے تھیں۔ وہ اسلام سے مشرف نہیں ہوئیں اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ اہل سیر نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سال ولادت کی تصریح نہیں کی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت نبوی کے وقت وہ نوجوان تھے اور شرف اسلام سے بہرور ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فرزند حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تو صلح حدیبیہ تک کفر و شرک کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہے، لیکن چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اوائل بعثت ہی میں بادۂ توحید سے مخمور ہو گئے اور یوں سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شمار ہوئے۔ وہ بڑے ہوشیار اور زود فہم نوجوان تھے۔ ہجرت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تاکید فرمائی کہ وہ قریش کے ارادوں اور مشوروں سے انہیں برابر آگاہ کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت بخوشی اپنے ذمہ لی اور اس کو بطریق احسن بڑی رازداری کے ساتھ نبھایا۔ وہ دن بھر مشرکین قریش کے منصوبوں کا کھوج لگایا کرتے اور رات کو غار ثور میں پہنچ کر تمام خبروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کر دیتے اور پھر وہیں سو جاتے۔ طلوع فجر سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے اور خاموشی سے مکہ واپس آ جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ روزانہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ماجد کے لیے کھانا بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تازہ کھانا بھی پہنچاتی رہیں۔ اس روایت سے بعض علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا خود کھانا لے کر جاتی تھیں، اور بعض نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کھانا بھیجتی تھیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال اور متعلقین کو وہاں سے مدینہ منورہ لے آئیں۔ ان دونوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عریقت کو اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی سوتیلی والدہ ام رومان اور بہنوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین کو مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی 2 صاحبزادیوں
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنی اہلیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور فرزند اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام رومان، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن اجمعین کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ صحیح بخاری اور مسند ابو داود میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال مسجد نبوی سے ملحقہ نو تعمیر حجروں میں فروکش ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال نے بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ عاتکہ بنت زید بن عمر بن نفیل سے ہوئی تھی۔ وہ شرف صحابیت سے بہرہور تھیں اور نہایت حسین و جمیل اور عاقلہ و فاضلہ خاتون تھیں۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے عشق میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ترک جہاد سے سخت آزردہ تھے، چونکہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد پر جانے پر مجبور نہیں کیا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عاتکہ کو طلاق دے دیں۔ پہلے تو وہ کچھ عرصہ ٹالتے رہے، لیکن جب والد ماجد کی طرف سے اصرار ہوا تو انہوں نے اطاعت والدین کے حکم الہی کے مطابق طلاق دے دی اور یہ اشعار کہے: اے عاتکہ، جب تک سورج چمکتا اور قمری بولتی رہے گی میں تجھے نہ بھولوں گا۔ اے عاتکہ، میرا دل شب و روز بصد ہزار تمنا و شوق تجھ سے لگا ہوا ہے۔ مجھ جیسے آدمی نے اس جیسی خاتون کو کبھی طلاق نہ دی ہوگی، اور نہ اس جیسی خاتون کو بغیر گناہ طلاق دی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رقیق القلب تھے، وہ ان اشعار سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رجعت کرنے کی اجازت دے دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے، کیونکہ کئی ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ اور حنین و طائف کے غزوات میں شرکت کی۔ طائف کے محاصرے کے دوران میں ایک دن وہ دشمن کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے سخت زخمی ہو گئے۔ اگرچہ یہ زخم بظاہر مندمل ہو گیا، لیکن تیر کا زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد شوال 11 ہجری میں زخم عود کر آیا، اور اسی کے صدمے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک سے بچ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 7 دینار دے کر بخیال تبرک اپنے کفن کے لیے خرید لیا تھا، لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ اب اس چادر میں مجھ کو نہ کفنانا، کیونکہ اس چادر میں کچھ بہتری ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس میں مکفون ہوتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم قبر میں اترے اور ظہر کی نماز کے بعد خلیفۃ رسول کے لخت جگر کو سپرد خاک کر دیا۔ چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے غزوے میں لگنے والے زخم کی وجہ سے فوت ہوئے تھے، اس لیے بعض اہل سیر نے انہیں شہدائے طائف میں شمار کیا ہے۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے محبوب خاوند کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا، اور انہوں نے ایک پردرد مرثیہ کہا جس کے کچھ اشعار یہ ہیں: قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تیرے غم میں میری آنکھ روئے گی،
اور میرا جسم غبار آلود رہے گا۔ زہ قسمت اس آنکھ کی جس نے تجھ جیسا جنگجو اور ثابت قدم جوان دیکھا۔